ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فيه القرآن المجيد الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پہ نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند اشعار اپنے نانا جان کے لکھے ہوئے پڑھوں گی۔ جس قدر اصحاب و اہل بیت ہیں، جس قدر اصحاب و اہل بیت ہیں، ان کی شوکت اور فضیلت کو سلام، ان کی شوکت اور فضیلت کو سلام۔ مادر حسنین خاتون جنا مصطفیٰ کے دل کی راحت کو سلام۔ مادر حسنین خاتون جنا مصطفیٰ کے دل کی راحت کو سلام۔ نور عین مصطفیٰ شاہ حسن مظہر انوار وحدت کو سلام۔ راکب دوش جناب مصطفیٰ ان کی پاکیزہ شہادت کو سلام، ان کی پاکیزہ شہادت کو سلام۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ذکر شہادت شروع ہے یوم عاشوراء، جس میں درجہ بدرجہ انصار و عوام جو ہیں وہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ وہب بن عبداللہ قلبی، حضرت عمر بن خالد ازدی، حضرت سعد بن حنظلہ تمیمی اور عمر بن عبداللہ، حضرت حماد بن انس، حضرت وقاص بن مالک، اور پھر حضرت شریح بن عبداللہ، حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان تمام کی شہادت کا ذکر ہم نے پڑھا۔ یہ سب جو ہیں شہادت پیش کر چکے۔ اب دیکھیے حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ حضرت ہلال بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہو کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، یا امام علی مقام، آپ سے اجازت لینے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوسرے احباب جام شہادت نوش فرما رہے ہیں اور میں ان کا رشک شہادت سے منہ تک رہا ہوں۔ حضور، آپ مجھے بھی برداشت نہیں ہوتا، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں ادائے اسلام کو واصل جہنم فرما کر فردوس اعلیٰ میں جا بسوں۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ عرض کرتی ہیں، یا امام المسلمین، میں ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہوں، یہ تیار ہو کر آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں اور جنگ کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں ایک لاوارث عورت ہوں، ابھی چند دن ہوئے میری ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی ہے۔ میں اسے روکتی ہوں کہ میرا تیرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا، مگر یہ نہیں رکتے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے ہلال، ابھی تو نوجوان ہے اور چند دن ہوئے تیری شادی کو، ابھی تو نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے۔ تیری بیوی ٹھیک کہتی ہے، جاؤ تم میاں بیوی آرام سے اپنے خیمے میں بیٹھو، تیرے سوا اس بیچاری لاوارث کا غمگسار کون ہے؟ یہ جو کچھ کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا امام عرشی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں بیوی کے لیے اپنے حق کو فراموش کر دوں۔ آج ہم بیوی بچوں کے لیے، شوہر کے لیے میرا شوہر میرے بچے، ہم بس اسی کے گرد طواف کرتے ہیں، اسی بچوں کے لیے رشتے ناطے توڑ دیتے ہیں،
خواہ وہ رشتہ کتنا ہی مقدس ہو، اس کے کتنے اوپر آپ کے اوپر احسانات ہوں، بچوں کے خاطر، شوہر کے خاطر، اپنی خاطر، اپنے نفس کے لیے تمام رشتے ناطے تعلق سب قطع کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور دینی محافل کو، درس و تدریس کو کیا کرتے ہیں، بڑے آرام سے کہہ کر کہ جی یہ معاملہ ہے، یہ مجبوری ہے، آج بچوں کو گھمانے لے کے جانا ہے، بچوں کو سیر و تفریح کے لیے لے کے جانا ہے، بچوں سے وعدہ کیا ہوا ہے فلاں برتھ ڈے پارٹی میں جانا، یہاں جانا، وہاں جانا. یعنی کہ چھوٹی جو ہماری خواہشات ہیں وہ کیا کرتی ہیں، دنیا کی گرد ہی لگاتی ہیں چکر، طواف کرتی ہیں، دنیا کے طواف کر رہی ہیں. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ میں بیوی کی خاطر یہ چیز نہیں چھوڑ سکتا کہ میرے امام عالی مقام کے اوپر اتنا مشکل اور کڑا وقت ہے نواسہ رسول پر، اور میں بیوی کے لیے میں وقت چھوڑ دوں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ میں بیوی کے لیے اپنے حق کو فراموش نہیں کر سکتا. یہ انسان کا اپنا حق ہے کہ وہ اپنے آپ اپنے لیے اپنے راستے جو ہے وہ جنت کے اور قبر کے اور حشر کے اور اپنا پل صراط کے یہ سارے طے کرے اپنی ذات کے لیے، کم از کم اپنے لیے، اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو صحیح بنانے کے لیے. یہ رشتے، یہ ناطے، یہ تعلق، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہیں، وہ کریں، اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم دیں، اچھا کھلائیں پلائیں، اللہ پر جو آپ کو دیا اس لحاظ سے ان کو لباس پہنائیں، سب کچھ کریں. لیکن جہاں بات شریعت کی آ جائے تو وہاں پر کیا کریں، وہاں پر دیکھیں کہ میں کس مقام پر کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیا رویہ ہے. وہاں پھر خواہشات، اب خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے نا کہ ہم برتھ ڈے پارٹی میں جا رہے ہیں، ہم نے بچوں کو شاپنگ مال میں لے کے جانا ہے، ہم نے بچوں کو یہاں لے کے جانا ہے، آج میرے شوہر گھر میں ہے، میں نے ان کو ٹائم دینا ہے. یہ کیا ہے، یہ نفسانی خواہشات ہیں. جہاں بات ذمہ داریوں کی آئے اس کو نہ کوئی شریعت روکتی ہے، نہ کوئی عالم دین روکتا ہے. جہاں بات خواہشات، نفسانی خواہشات کی آ جائیں، جہاں بچوں کی محبتیں غالب آ جائیں، جہاں شوہر اور بیوی کی محبت غالب آ جائے، وہاں پر پھر دیکھیں کہ اب یہ یہاں پہ نفس کا تقاضا ہے یا میری ذمہ داریاں ہیں. تو لہٰذا کیا فرماتے ہیں کہ میں بیوی کے لیے اپنے حق کو فراموش نہیں کروں گا. اگر میں نے حق زوجہ کے لیے، حق فرزند رسول کو خیر بات کہہ دیا تو بروز حشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. آپ فرماتی ہیں کہ جو ان کی بیوی ہے کہتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو پھر میرا اللہ وارث ہے. اور آپ بھی فرماتے ہیں کہ حضور میری بیوی کا اللہ وارث ہے. تو یہ ہے توکل ایک مومن کا، اور یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ہر کلمہ گو سے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، کہ میرے بندے کا میرے اوپر کیسا توکل ہے. جسے کسی ہے نا، جیسا میرا بندہ میرے متعلق گمان کرتا ہے ویسا مجھے پاتا ہے. آج ہمارے گمان ہی صحیح نہیں ہے، ہمارے جو گمان ہیں وہی پٹری سے اترے ہوئے ہیں، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ دین کے لیے نہ اپنے لیے. فرماتے ہیں میری بیوی کا اللہ وارث ہے، میں نے اللہ کے حوالے کر دیا سب. اگر میں فرماتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت جنگ دیں، وہ دیکھو یزیدی کتے حضور کو کس طرح بھونک رہے ہیں، میں ابھی انہیں دوزخ کا راستہ دکھاتا ہوں. میں ان خبیثوں کو دوزخ تک کا پیچھا نہ چھوڑوں گا، جب تک یہ دوزخ میں چلے جائیں گے واسطے جہنم نہیں کر دوں گا تب تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا. حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے شوہر کو ہر طرح سے سمجھایا اور تیری طرفداری بھی کی مگر یہ نہیں مانتا. اچھا تو ہی بتا اب کیا ہونا چاہیے. اب ان کی جو حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی عرض کرتی ہیں یا امام بے شک میرا اللہ عز و جل وارث ہے، میں بھی یہ نہیں چاہتی کہ حضور پر قربان نہ ہوں، بے شک حضور پر قربان ہوں مگر میرا بھی تو بروز حشر خیال رکھے. جب یہ بروز حشر حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ جنت میں جائے تو آپ اس سے وعدہ لیں کہ اس دن مجھے بھی قافلہ اہل بیت کرام کی معیت میں رکھے. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت خواہش کا اظہار کیا ہے. حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے ہلال، سنتا ہے تمہاری زوجہ تم سے کیا عرض کر رہی ہے، کیا تمہیں اس کی یہ درخواست منظور ہے. حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ یا ابن رسول اللہ، ہاں یہ شرط مجھے بالکل منظور ہے. جب حضور مجھے جنت میں اپنے ہمراہ لے جائیں گے تو میں اس کو ضرور ہمراہ رکھوں گا، جب تک میں اسے ہمراہ نہ لوں جنت میں نہیں جاؤں گا. اچھا حضور اجازت دیں. حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کو بجلی کی طرح دوڑاتے چمکاتے ہوئے میدان کارزار میں آ گئے اور للکارا، اے بے دینوں، جس نے واصل جہنم ہونا ہے جلدی مقابلے کے لیے آ جاؤ. یہ سن کر فوج یزید پر سختہ طاری ہو گیا. آپ کے ترکش میں 80 تیر تھے، ایک ایک کر کے چلایا، جو دشمنوں کے سینوں کو چیرتا ہوا پار ہو گیا، جن سے 80 دشمن مارے گئے. جب ترکش خالی ہو گیا تو آپ نے تلوار لے کر یزیدی لشکر میں شیر کی طرح گھس گئے. آپ کی تلوار ناگن کی طرح
دشمنوں کی کو ڈستی ہوئی واصل جہنم فرماتی رہی۔ آخر دشمنوں نے گھیرے میں لے کر چاروں طرف تلواروں اور تیروں کا می برسانا شروع کر دیا، جس سے آپ زخمی ہو کر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جب حضرت عبداللہ یزنی رضی اللہ تعالیٰ میدان میں آئے اور 28 دشمنوں کو مار کر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یحییٰ بن سلیم اور عبد الرحمن بن عروہ، مالک بن انس، عمر بن مطاع اور قیس بن عنبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باری باری میدان میں تشریف لائے اور بے شمار اشقیاء یعنی دشمنان اسلام کو واصل جہنم فرماتے ہوئے خود جام شہادت پی کر اعلیٰ علیین کو ستہارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک برق کا رفتار سوار، ایک ہاتھ میں نیزہ جبکہ دوسرے میں شمشیر بے نیام برق بار لیے، کاندھے پر تیر کمان لٹکی ہوئی، گھوڑے کو دوڑاتا اور بجلی کی طرح چمکاتا ہوا یزیدی فوج سے مخاطب ہوا کہ اے فوج اشقیاء، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں تمہارے جنرل اعلیٰ کا چچا زاد بھی ہوں۔ میرا نام ہاشم بن عتبہ ہے۔ میں تمہیں ایک کو بے دینی کا مزہ چکھاتا ہوں اور ابھی دوزخ کا راستہ دکھاتا ہوں۔ انہیں یہ کہہ کر حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئے۔ ہاشم، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نام ہاشم بن عتبہ ہے، میں حضور کے قدوم محنت میں آیا ہوں۔ حضور آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان بے دینوں کو دوزخ میں پہنچا دوں اور خود تاج شہادت پہن کر دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤں۔ حضور میں وہی ہاشم ہوں جس نے جنگ صفین میں بھی طرح طرح کے کارہائے نمایاں دکھائے تھے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں ابھی تو تم آئے ہو، ذرا آرام کر لو، کچھ دیر تک تازہ دم ہو لو، آخر جام شہادت تو ہم نے بھی پینا ہے اور تم نے بھی، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہرو، تمہیں بھی اجازت مل جائے گی۔ آخر اصرار کر کے حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے ہی لی اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان کربلا میں آئے۔ ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے یزیدیوں، کوفیوں، میرے سامنے عمر کو بھیجو جو تمہارا بڑا جنرل ہے، مجھے اسی سے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ سن کر عمر نے سمعان حاکم حلب کو بلایا جو 1000 سوار لے کر یزید کے حکم سے ابن زیاد کی مدد کو حلب سے آیا تھا۔ کہا اے سمعان، ہاشم میرا چچا زاد بھائی ہے، میں اس سے مخاطب ہونا نہیں چاہتا، ان سے تم بات کرو۔ آخر آگے ہو کر ہاشم سے کہنے لگا سمعان، اے ہاشم، تیرے بھائی عمر کو ملک رے اور طبرستان سے اس کی خدمت کی بدولت ملا ہے، تو جس میں حسین کا دم بھرتا ہے اور ہمارے مقابلے کے لیے آیا ہے، ان کی طرف سے تجھے کیا مل سکتا ہے؟ ہاشم کہتے ہیں اے سگے دنیا، تو ان کی شان سے واقف نہیں، دین پر کمینی دنیا کو ترجیح دے کر بے ایمان نہ ہونا۔ یہ شہزادہ کونین سلطان دارین ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ فرماتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آخر کافی دیر تک دونوں کا مکالمہ جاری رہا، پھر دونوں طرف سے نیزہ بازی اور شمشیر زنی شروع ہو گئی۔ آخر سمعان ملعون حضرت ہاشم کی زد میں آ گیا، آپ نے اس کے سر پر ایسی سمسام خون آشام ماری کہ سر کو چیرتی ہوئی سینہ اور شکم کی خبر لیتی ہوئی گھوڑے کی ذہن تک اتر گئی، زمین پر یعنی کہ یہ بیل کی طرح ڈگمگاتا ہوا گر گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ پھر کیا تھا کہ تمام لشکر اشرار تھرا گیا اور سبھی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ لشکر حسینی میں نعرہ تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ پھر عمر نے نعمان بن مقاتل برادر سمعان کو 1000 سپاہی دے کر بھیجا، مگر حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور ان کو کھیرے ککڑی اور گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے ان کے علمبردار کو بھی واصل جہنم فرما دیا۔ پھر اور کمک آ گئی، آخر آپ گر گئے، مگر پھر بھی دشمنوں سے بے حد مقابلہ کیا۔ حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فضل بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو 900 سوار دے کر آپ کی مدد کے لیے بھیجے، 9 سوار دے کر بھیجے۔ عمر نے جب دیکھا کہ شیر خدا کا جایا فضل بن علی رضی اللہ تعالی عنہ 9 مجاہدوں کو لے کر ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کی امداد کو آ رہا ہے، تو عمر نے 2000 سپاہی نعمان کی امداد کے لیے بھیجے اور 2000 نے حضرت فضل بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ہی گھیر لیا، مگر حضرت فضل بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شیرانہ حملہ فرمایا کہ دشمنوں کے سینکڑوں سپاہی ٹھکانے لگا دیے۔ اس مارکہ میں حضرت فضل بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 سپاہی شہادت پا
گئے، مگر پھر بھی حضرت فضل بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کو قتل فرماتے ہوئے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے۔ پہلے تو ایک شیر تھا، اب 2 ہو گئے۔ ایسی تلوار چلی کہ جس طرح آندھی میں بیری سے بیر گرتے ہیں اس طرح سر تنوں سے گرتے نظر آنے لگے۔ حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخمی ہو گیا، پھر آپ نے پیدل جہاد کیا، زخموں سے تمام جسم چور ہو گیا۔ ایک دشمن نے تلوار ماری جس سے آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بھی زخموں سے چور ہو گیا۔ زخمی ہو کر بھی آپ نے ایسی تلوار چلائی کہ سینکڑوں کو دوزخ میں پہنچا دیا۔ آخر آپ اس محاصرے میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا الحمدللہ، جان دے دی اللہ والوں نے۔ کہا الحمدللہ، جان دے دی اللہ والوں نے۔ جناح کی راہ لے لی مارکائے سر کرنے والوں نے۔ جناح کی راہ لے لی مارکائے سر کرنے والوں نے۔ حضرت یزید بن مہاجر جعفی، انیس بن معقل، حضرت حجاج بن مسروق جعفی، حضرت سیف بن حارث، مالک بن عبد، حضرت حنظلہ بن سعد بجلی، حضرت سعد بن جعفی، حضرت جنابہ بن حارث، حضرت مرہ بن غفاری، حضرت محمد بن مقدار، عبداللہ بن ابو دجانہ، حضرت قیس بن ربیع، حضرت شعیب بن سعد، حضرت عمر بن قرطہ رضی اللہ تعالی عنہم باری باری میدان کارزار میں تشریف لائے اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ ہزاروں کوفیوں کو واصل جہنم فرما کر، جام شہادت نوش فرما کر، ساقی کوثر کے دربار گوہر بار میں حاضر ہو کر شرف قبولیت سے بہرہ یاب ہوئے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات جاودانی سے ممتاز اور فردوس اعلیٰ کے مختار بن گئے۔ اہل اسلام کو یہ سبق دے گئے کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بہت بڑا شعر ہے، سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے۔ آپ حضرت حر بن ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ بہادران اسلام کی جرأت و ہمت کا یہ حال تھا کہ ایک حسینی بہادر کئی 100 کوفیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر جام شہادت نوش کرتا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حر سے نہ رہا گیا۔ حر یا ابن رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں بھی حضور علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں پر قربان ہو کر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر آب کوثر نوش کر سکوں۔ یہ کہہ کر حضور کے قدموں میں پر گر گئے۔ اللہ پاک جسے ہدایت دے۔ حضور امام علی دو جہاں رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، فرمایا اے حر، تم ہمارے مقدس مہمان ہو، آرام سے خیمے میں بیٹھو۔ کبھی میزبان بھی کسی مہمان کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں، جب میں شہید ہو جاؤں گا تو اس کے بعد تمہاری مرضی، تم کوفیوں سے جہاد کر لینا اور جام شہادت نوش کر لینا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ رو رو کر عرض کرتے ہیں کہ آپ میرے سامنے شہید ہوں اور میں کھڑا ہو کر سارا محشر خیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں، تف ہے میری زندگی پر۔ میں حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا مہمان نہیں بلکہ بے دام غلام ہوں۔ آپ مجھے جلدی رن کی اجازت دیں تاکہ میں غدار کوفیوں کو ان کی بے وفائیوں اور بدعہدیوں کا مزہ چکھاؤں۔ حضور، مجھے ان غداروں پر غصہ آتا ہے کہ ان لوگوں نے حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر اور قاصد بھیج کر بلایا، پھر بیعت بھی کی۔ اب یہ تمام کوفی عبید اللہ مردود کے پیچھے لگ گئے۔ حضور رضی اللہ عنہ کو کربلا میں آ گھیرا اور اب آپ حضور امام علی مقام کے قتل کے در پہ آئے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ اے حر، آپ ان پر اتنا غصہ نہ ہوں، میں خود ان پر غصے نہیں ہوتا بلکہ انہیں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سمجھ کر ہدایت کرتا ہوں اور عہد و پیمان یاد کرواتا ہوں کہ یہ ہدایت پر آ جائیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ ہوتا ہے ظرف، اعلیٰ ظرفوں کا، سبحان اللہ۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ حضور امام علی مقام سے عرض کرتے ہیں کہ یا امام علی مقام، آپ تو نواسہ رسول، مجسمہ پیکر صبر و شکر ہیں۔ حضور
میں آپ جیسا استقلال کہاں سے لاؤں؟ آپ میرے حال پر رحم فرمائے، مجھے تاج شہادت پہنا کر اور اسے شہادت سے ہمکنار فرمائے۔ بہت سے میرے غازی بھائی مجھ سے بازی لے گئے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے حر، بہتر تو یہی تھا کہ ہم پہلے جام شہادت نوش کرتے، خیر آپ کی مرضی ہے۔ یہ سن کر حر رضی اللہ تعالیٰ کی خوشی کی، مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آخری سلام عرض کیا اور گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان میں دشمنوں کے سامنے آ گیا، اور سامنے مقابل پر آ کر کہتے ہیں کہ دعویٰ ہو شجاعت کا جسے نکلے وہ صف سے، دعویٰ ہو شجاعت کا جسے نکلے وہ صف سے، میں آیا ہوں لڑنے شہ والا کی طرف سے، میں آیا ہوں لڑنے شہ والا کی طرف سے۔ اے امر، اے جنرل، اعلیٰ لشکر اعداء اور مکار کوفیوں، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں حر بن ریاحی ہوں، میں تمہارا سابق فوجی سپہ سالار ہوں، میں تمہیں تمہاری غداری اور عیاری کی سزا دینے آیا ہوں۔ اے امر، میرے مقابل جنگ آزمائی کر، پھر دیکھ میں تجھے چشمے زدن میں کیسے واصل جہنم کرتا ہوں۔ اگر تو میرے مقابل نہیں آ سکتا تو اور کسی یزیدی بہادر کو بھیج، میں حر ہوں، حر۔ عمر کہتا ہے اے صفوان بن حنظلہ، تجھے معلوم ہے کہ یہ حر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو 1000 پر غالب ہیں، مگر تو بھی حر کی طرح عرب کا بہترین شاہ سوار ہے، تو جا کر حر کو واعظ و نصیحت کر کے واپس بلا، اگر وہ نہ مانے تو اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ صفوان حاضر ہوتا ہے، اے حر، تیری خیر اسی میں ہے کہ تو یزید کی خلافت اور گورنر کوفہ کی اطاعت قبول کر لے، ورنہ حاکم کوفہ تیرے گھر بار کو لوٹنے کا حکم دے گا اور تیری تمام املاک کو ضبط کر لے گا، تیرے تمام مرد و زن اور فرزندوں کو پھانسی لگا دے گا۔ کہتا ہے کنبے کا تیرے نام و نشان بھی نہ رہے گا، کنبے کا تیرے نام و نشان بھی نہ رہے گا، دنیا میں کوئی فاتح خواں بھی نہ رہے گا، دنیا میں کوئی فاتح خواں بھی نہ رہے گا۔ اے حر، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو نے شہنشاہ یزید کی خلافت کو چھوڑ کر امام حسین کی بیعت کس بنا پر کر لی ہے؟ امام حسین کے پاس کون سی دولت اور جاگیر ہے جو تجھے انعام میں عطا فرما دیں گے؟ وہ تو خود 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کے بچے العطش العطش ہائے پیاس پکار رہے ہیں۔ دولت یہاں ملتی تجھے منصب یہی ملتا، دولت یہاں ملتی تجھے منصب یہی ملتا، وہ دیں گے بھلا کیا جنہیں پانی نہیں ملتا، وہ دیں گے بھلا کیا جنہیں پانی نہیں ملتا۔ حر، اے صفوان، تیری عقل پر پتھر پڑ گئے جو تو یزید جیسے ظالم و جابر بے انصاف سگے دنیا کی میرے سامنے تعریف اور حضور علی مقام، حضور امام عرش مقام، جگر پارہ مصطفیٰ، نور چشم مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دل بندے زہرا سلطان کونین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کرنے لگا۔ او بے وقوف، اطاعت حسین نے تو آج میرا نام فرش سے عرش تک روشن فرما دیا ہے۔ او عقل سے پیدل، انسان بن شیطان نہ بن، کیا میں یزید کو مان کر اپنے کعبہ ایمان کو گرا دوں اور حق کو چھوڑ کر باطل پرستی کرنے لگوں؟ یزید پلید کو راضی کر کے خاتم المرسلین کو ناراض کروں؟ تف ہے تیری عقل پر۔ کیا حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، کیا حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں، اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں، کیا زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں۔ اے طالب دنیا، تو ان کو بھوکا اور پیاسا بتاتا ہے جو شہنشاہ کونین کا نواسا اور سلطان دارین کا فرزند ہے، جن کے مقدس قدموں میں دارین کی تمام نعمتیں ہیں۔ ارے تو اس پانی پر اتراتا ہے جس سے کتے، خنزیر، یہودی اور نصرانی پیتے ہیں؟ یہ خود ساقیے کوثر ہیں جو اپنے ہاتھوں سے روز معاشر چھلکتے ہوئے جام پلائیں گے اور بڑے بڑے بدکاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو یزید ملعون کو چھوڑ اور امام علی مقام کا غلام بن۔ تو بادشاہ خلق کو بتلاتا ہے محتاج، تو بادشاہ خلق کو بتلاتا ہے محتاج، لٹتی ہے ادھر نعمتیں فردوس بری آج، لٹتی ہے ادھر نعمتیں فردوس بری آج۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ تقریر سن کر صفوان غصے سے لال پیلا ہو گیا، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر زور کا نیزہ مارا۔
حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نیزے کو پکڑ کر 2 ٹکڑے کر ڈالا، پھر زور سے صفوان کو ایک ایسا نیزہ مارا کہ سینے سے پار ہو گیا۔ فوراً گھوڑے سے گرا اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر واصل جہنم ہوا۔ پھر مقابلے میں صفوان کے بھائی آئے، تھوڑی دیر میں وہ بھی فنار ہو گئے۔ پھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آئے اور قدموں میں گر کر عرض کرنے لگے، کیا حضور آپ مجھ سے راضی ہیں؟ یہ سن کر حضور امام علی مقام نے فرمایا، میں بھی راضی ہوں اور تجھ پر خدا اور رسول راضی۔ اللہ پاک یہ جذبہ، شوق شہادت، یہ محبت، یہ اطاعت ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ ہم بھی ہر وقت اس بات کی فکر کریں بار بار کہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہیں۔ یہ سن کر فرماتے ہیں، واقعی تیری ماں نے تیرا نام حر ٹھیک رکھا ہے، تو جہنم سے آزاد ہے۔ پھر اجازت لے کر آپ میدان جنگ میں آئے، سینکڑوں کو واصل جہنم فرمایا، آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا، مگر پھر بھی آپ پیدل جنگ کرتے رہے۔ یہ حال دیکھ کر حضور امام علی مقام نے ان کے لیے گھوڑا بھیج دیا۔ پھر کیا تھا، دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ پھر خدمت امام علی مقام میں جانا چاہا، مگر غیب سے آواز آئی، اے حر جلدی کرو، تمہارا جنت میں حوریں انتظار کر رہی ہیں۔ یہ سن کر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میں حضور کے دربار میں جا رہا ہوں، اگر نانا جان سے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ عرض کرنا ہے تو فرما دیں۔ یہ سن کر امام علی مقام نے فرمایا، تم چلو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے نانا جان کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے حملہ سے نڈھال ہو کر فرش زمین پر گر پڑے اور آواز دی، یا مولا یادرکنی، یا مولا یادرکنی۔ حضور خود تشریف لائے اور اپنی گود میں لٹایا اور چہرے کو گرد و غبار سے صاف فرمانے لگے۔ آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ سر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں ہے۔ یہ دیکھ کر آپ حضرت حر مسکراتے ہوئے جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حر کے لیے بے تاب امام دو جہاں تھے، حر کے لیے بے تاب امام دو جہاں تھے، آنسو شے کو نین کی آنکھوں سے روا تھے، آنسو شے کو نین کی آنکھوں سے روا تھے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر ان کا بھائی بیٹا غلام میدان میں باری باری تشریف لائے اور سینکڑوں اعداء کو واصل جہنم فرما کر جاں بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت بریر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آتا ہے۔ آپ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا امام علی مقام، خدا را مجھے اذن جہاد دیں۔ میرے کئی ساتھی تاج شہادت پہن کر عروس شہادت سے ہمکنار ہو چکے ہیں اور میں ان کا منہ تکتا ہی رہ گیا۔ آخر اصرار کر کے حضور امام عرشی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اذن جہاد لے ہی لیا۔ جب آپ میدان کارزار میں تشریف لائے تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت بریر حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کوفیوں سے لڑنے گئے ہیں۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عرض کرتی ہیں، اے بچوں، تمہیں معلوم ہے کہ بریر جو ہیں جہاد پر گئے ہیں، وہ ہمیں ضرور پانی لا کر دیں گے۔ دیکھو کل بھی تو وہ ظالموں کوفیوں سے لڑ جھگڑ کر ایک مشک پانی لے آئے تھے، کیا آج ہمیں بھول جائیں گے؟ انتظار کرو، ہمارے لیے ضرور پانی لائیں گے۔ یزید جو ہے بن معقل، اے بریر حمدانی، اچھا اب آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مرنے آئے ہو؟ خیر، ابھی تمہیں جنت فردوس میں آباد کرتا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ، خدا نے تمہیں اور تمہارے امام حسین کو کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت بریر عرض کرتے ہیں، اے خبیث، تو سراسر جھوٹا ہے۔ میرے سامنے نواسہ رسول، جگر پارہ بطول کی شان والا بتا کر بکواس مت کر، خدا نے ہمیں ہرگز نہیں چھوڑا۔ تو مفتری یعنی کہ بہتان باندھنے والا، افطرا باندھنے والا مفتری ہے۔ یزید، اے بریر، اچھا اگر تیرا امام رضی اللہ تعالیٰ برحق ہے تو میں مارا جاؤں گا، اگر میرا بادشاہ یزید سچا ہے تو مارا جائے گا۔
یہ کہہ کر حضرت بریر حمدانی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار چھوڑ دی، مگر وہ خالی گئی۔ پھر حضرت بریر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سمسام خون آشام اس کے سر پر ماری، جو خود لوہے کی ٹوپی جو جنگ میں پہنتے ہیں، کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہوئی سر سے اترتی ہوئی 2 ٹکڑے کر گئی، فوراً واصل جہنم ہو گیا۔ لشکر حسینی میں بریر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ یہ دیکھ کر رضی نامی کوفی دوڑا اور آ کر بریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گیا۔ اب آپس میں کشتی ہونے لگی۔ آپ یعنی کہ رضی اور الجھے ہوئے تھے کہ کعب نے عقب سے آ کر تلوار ماری، جس سے آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریر حمدانی کی لاش اٹھا کر لائے تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام بچے حضرت بریر حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش سے لپٹ کر رونے اور اپنی پیاس یاد دلانے لگے۔ یہ منظر کعب بن جابر کی بیوی دیکھ رہی تھی، صبر نہ کر سکی، آخر بول اٹھی، اے بد نصیب کعب، تو یہاں نواسہ رسول سے لڑنے آیا ہے، لعنت ہو تجھ پر اے بدبخت، تو نے میرے سامنے اتنے بڑے بزرگ سید القراء بریر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ روسیہ، کیا تو بھی مسلمان ہے؟ تو آخر کعب نے بیوی کو دیکھ کر دھمکایا، تو نے تو میری سب کے سامنے بے عزتی کی ہے اور بلا لعنت و ملامت کرتی ہو۔ بولا، کعب کہنے لگا کہ اے بیوی، کیا تو مجھے نہیں جانتی؟ میں کعب ہوں۔ کعب، بیوی، اگر تو آگے تو خیر میں نہیں جانتی تھی، مگر اے کعب، اب جان گئی ہوں کہ تو ایک ظالم اور کافر انسان ہے۔ بیوی کہتی ہے، شوہر کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ اے بیوی، تو اپنی زبان کو روک۔ بیوی کہتی ہے، اے کعب، میں تجھے مسلمان سمجھتی تھی، مجھے اب معلوم ہوا کہ تو کافر مرتد ہے جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے۔ آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے تشریف لے گئی۔ پھر کیا تھا؟ ابن جوزہ، اے حسینی مجاہدو، کیا تم میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ اے حسینی غازیو، کیا تم میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں؟ جواب دو، مجاہد، کیا بات ہے؟ تو نے نواسہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہنا ہے جن کے بارے میں تو بار بار پوچھتا ہے؟ آخر تیرا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھ کر حضور فرزند رسول رضی اللہ تعالی عنہ سامنے موجود ہیں۔ ابن جوزہ، اے حسینی سپاہیو، تم میری طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دو کہ تمہیں آگ مبارک ہو۔ یہ سن کر حضور امام علی مقام کو جوش آ گیا کہ یہ ظالم آل رسول کی شان والا میں اس قدر گستاخی کر رہا ہے۔ آپ نے اس کی ہلاکت کی دعا فرمائی، اللہم خذہ الی النار، اللہم خذہ الی النار، اے اللہ اسے آگ کی طرف ڈال دے۔ بس یہ دعا کرنا تھی۔ فوراً اس کا گھوڑا اچھلا اور اسے نیچے گرا دیا، جبکہ ایک پاؤں اس کا رکاب میں اٹکا رہا۔ گھوڑا اسے کھینچتا چلا گیا جیسے کوئی عیسائی کسی مردے کتے کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ آخر وہ آگ میں گر کر واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو شمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا امام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دشمن کا لشکر حضور کے قریب ہی آ گیا ہے، آپ مجھے اذن جہاد دیں، بہتر ہے کہ میں نماز ادا کر کے تاج شہادت حاصل کروں، آپ آخری نماز پڑھا دیں۔ امام، اے ابو شمامہ، تمہارا خیال بہت ہی اچھا ہے، مگر آپ دشمنوں کو فرما دیں کہ حضور امام علی مقام نماز ادا فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تھا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی ٹھیک ہے، بند کر دیں۔ جی کیا کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اب ابو شمامہ کہ آپ نماز پڑھا دیں کیونکہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ امام علی مقام کہتے ہیں کہ یزیدی سپاہیوں سے کہہ دیں کہ کچھ دیر کے لیے جنگ بند کر دیں تاکہ ہم نماز کو اطمینان سے ادا کر لیں۔ حسین بن نمیر، اے ابو شمامہ، اپنے امام سے کہو کہ تمہاری نماز خدا کے ہاں قبول نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے نماز پڑھنے کی آپ تکلیف نہ فرمائیں۔ حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، اے حسین، یہ سعود سے ہے حسین، اے حسین بن نمیر، فرزند مصطفیٰ نور چشم زہرا کی نماز عند اللہ قبول نہیں۔
مردود کیا تیری نماز قبول ہے؟ یہ سن کر وہ ملعون لال پیلا ہو گیا اور قتل کے لیے حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ جب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ ملعون نزدیک ہی آ گیا ہے تو عرض کیا، یا امام، اب آپ مجھے تو اجازت دے دیں تاکہ میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جا کر نماز ادا کروں اور آپ کا سلام دربار مصطفیٰ اور بابا جان اور بھائی جان کو عرض کروں۔ یہ عرض کر کے آگے بڑھے اور حسین بن ملعون پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے گھوڑے کو مار ڈالا اور حسین بیل کی طرح ڈکارتا ہوا زمین پر گر گیا۔ آپ اسے واسع جہنم فرمانے ہی والے تھے کہ لشکر اعداء نے آ کر چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، مگر آپ نے بھی ایسی سمسام خون آشام چلائی کہ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کے 62 سپاہی مارے گئے۔ آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے کہ ایک کوفی نے عقب سے آ کر نیزہ مارا، جس کی ضرب سے آپ فرش زمین پر آ گرے۔ حسین بن نمیر جو آپ سے زخمی ہو کر بھاگ گیا تھا وہ فوراً آگے بڑھا اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے، لاش کو دیکھ کر رونے اور آپ کی تعریف فرمانے لگے۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری فوج کے سپہ سالار تھے۔ جو دائی سائڈ والی فوج تھی آپ نے ان کی سپاسداری ان کو دی ہوئی تھی، ہم نے کل دیکھا تھا۔ وہ بھی واصل باللہ ہو گئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر ادا کیا اور عرض کیا، مولا جو تیری رضا ہے وہی مقصد ہے ہمارا، جو تیری رضا ہے وہی مقصد ہے ہمارا، دے نانا کے لیے ہم کو سب کچھ ہے گوارا، دے نانا کے لیے ہے ہم کو سب کچھ گوارا۔ اب حضرت زہیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وہ آتے ہیں، دشمنوں نے حضور شہزادہ کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، مگر آپ نے دوران جنگ ہی مجاہدوں کو نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ جو چند حسینی مجاہد باقی تھے انہیں باری باری نماز پڑھائی اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبق دیا، مجھے اور آپ سننے والوں کو سبق دیا کہ نماز وہ فریضہ ہے کہ جو میدان کربلا میں بھی معاف نہیں ہے۔ پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو۔ آج کل تو کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے، ہم گھر کے کاموں میں اتنا کھپا لیتی ہیں، تھکا لیتی ہیں، ہر چیز کو خوب مانج کر رگڑ کر صاف کرتی ہیں، اپنے گڈے گوڈے ہر چیز گھسا دیتی ہیں، تھک جاتی ہیں۔ نماز کی باری آتی ہے تو بس اس حکم سے فائدہ اٹھا لیتی ہیں کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ جو کھڑے ہونے کی چلنے پھرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نماز فرض کم از کم جو فرائض ہیں وہ کھڑے ہو کر ہی ادا کرنے کا حکم ہے۔ جو اتنا لاغر اور کمزور ہو گیا کہ واقعی ہی اس کے گھٹنے جواب دے گئے ہیں، اب وہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرے، بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر وہ زمین پر بیٹھنے سے اس کے گھٹنوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، شدید تکلیف ہوتی ہے، نہیں بیٹھ سکتا، اب وہ کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے نماز پڑھے گا۔ یہ نہیں ہوگا، اب سجدہ جب زمین پر نہیں کر سکتا تو کھڑا ہونا اس کے لیے ساکت ہو گیا، اب وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھے گا، وہ پوری کرسی پر بیٹھ کر سکون سے آرام سے نماز پڑھے گا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سکت نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر سکت نہیں تو لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اتنی عقل و ہوش و حواس تکلیف سے برا حال ہے تو اشاروں سے نماز پڑھ لو، نماز پڑھو کسی حال میں بھی ہو۔ ہماری نمازیں تو ایسے قضا ہو جاتی ہیں، ہم نے نماز کو اتنا ہلکا لیا ہے۔ نماز ہی تو ہے جو کفر اور شرک میں اور مسلمان میں، اسلام اور کافر میں جو ہے نا، کفر میں فرق پیدا کرتی ہے کہ مسلم کون ہے، کافر کون ہے۔ فرمایا کہ آپ سب کیا کرو، نماز کا فریضہ ادا کر لو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ ہے نماز۔ ہم تو اپنے ایسیوں میں پنکھوں میں بڑے آرام سے سکون سے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ بھی ہم سے پڑھی نہیں جاتی۔ گھر کے کام اور کام، بچے شوہر، بچے شوہر، میری یونیورسٹی میرا کالج، میری یونیورسٹی میرا کالج، میں ٹیوشنیں لیتی ہوں، میں ٹیوٹر، پتہ نہیں کیا بس یہ ہمارے پاس یعنی کہ ایکسکیوزز ہیں، ہم بس لگے رہتے ہیں اس میں۔
پتہ ہی نہیں چلتا، وقت گزر جاتا ہے، کل سے پڑھیں گے، ہاں ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے، ہم رات بھر جاگتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا نماز کے آن وقت ہم سو جاتے۔ دعا کیا کریں کہ ہم نماز پڑھیں، وہی دعا کیا کریں۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ پاؤں ٹانگیں دی، جسم دیا، پورا اعضاء سلامت دیا، عقل شعور سلامت دیا، کھانے پینے کو آرام، ہر چیز تو دی ہے۔ اس سے بڑھ کے کرم اور فضل کیا ہو سکتا ہے؟ اب بھی دعاؤں کی ضرورت ہے، اب تو عمل کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھو، یہاں پر کیا ہے، نمازیں بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ہے، نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نماز کے بعد دشمنوں کا زور اور بھی بڑھ گیا، تمام کوفیوں نے مختصر سے لشکر حسینی پر مل کر جمہوری حملہ کر دیا۔ حضرت زہیر رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بائیں سائٹ والے یمینی سپہ سالار تھے، اجازت لے کر آگے بڑھے اور میدان کو ہاتھوں میں لے لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن پر ایسی یلغار کی کہ تھوڑی ہی دیر میں 120 دشمن ٹھکانے لگا دیے۔ سبحان اللہ۔ یزیدی فوج بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگے۔ میمنہ اور میسرہ کی حالت بہت ہی ابتر ہو گئی۔ جو دائیں بائیں والی فوج تھی یزید کی، وہ سب کی حالت ابتر ہو گئی۔ آخر آپ پھر حضور امام علی مقام کی خدمت میں سلام و آداب عرض کرنے لگے اور آپ اجازت لے کر پھر دشمنوں کی لشکر میں جا گھسے اور بے شمار کوفیوں کو دوزخ کا راستہ بتایا۔ اسی حالت میں آپ نے بھی اپنی جان فردوس اعلیٰ کو سدھار دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لڑے اس سرفروشانہ تحمل اور جلالت سے، لڑے اس سرفروشانہ تحمل اور جلالت سے، اٹھا گل مرحبا کا آسمان فتح و نصرت سے، اٹھا گل مرحبا کا آسمان فتح و نصرت سے۔ حضرت سلیط رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یہ تو سے ہے سلیط، یہ امام عرشی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا امام عرشی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ساتھی یکے بعد دیگرے میدان کارزار میں دشمنوں سے مارکا آرا ہو کر حضور سے داد شجاعت لے کر عروس شہادت سے ہم کنار ہو رہے ہیں اور ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام شہادت پی کر شکم سیر ہو کر فردوس اعلیٰ کو سدھار رہے ہیں۔ حضور امام علی مقام، اب مجھ سے نہیں رہا جاتا، خدا را آپ مجھے بھی جام شہادت پلائیں۔ حضرت امام عرض کرتے ہیں کہ اے سلیط، تمہاری دادی جان اور پیاری بہن مکہ معظمہ میں تمہارا بے چینی سے انتظار کرتی ہوں گی۔ آپ اپنے عزیز سلیط کی نورانی صورت دیکھ کر آتش فراق کو ٹھنڈا اور اپنا تمام غم دور کریں گی۔ اے سلیط، تم مکہ معظمہ جاؤ اور اپنی پرسکون زندگی گزارو۔ تم اپنی جوان بہن اور بوڑھی دادی اماں کے حال پر رحم کرو۔ ہاں، یاد آ گیا، مکہ مکرمہ پہنچ کر مدینہ منورہ بھی جانا، وہاں میں بھی اپنی نور نظر لختے جگر سیدہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیمار چھوڑ کر آیا ہوں۔ انہیں بھی یہ تمام حالات سنا دینا کہ تمہارے بابا جان کو میں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ سلیط عرض کرتے ہیں، یا امام، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں حضور کو تنہا چھوڑ کر مکہ معظمہ چلا جاؤں؟ خدا کی قسم، میں مکہ معظمہ میں اگر چلا جاؤں تو آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، بلکہ میں بے آب مچھلی کی طرح تڑپ کر مر جاؤں گا، یا حضور کے غم و اندوہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں اپنی عقل و حواس، ہوش و حواس سب کھو دوں گا۔ میرے آقا خدا وہ دن نہ لائے کہ میں آپ سے جدا رہوں۔ میری حیات ابدی یہی ہے کہ مجھے آپ جام شہادت نوش کرنے کی اجازت مرحمت فرما دے۔ امام پاک، اے سلیط، آپ صبح سے میدان کربلا کا خونی منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی تمہارا انصاری بھائی مارکا میں گیا پھر وہ واپس نہیں آیا، اگرچہ اس نے سینکڑوں مردودوں کو ٹھکانہ جہنم کیا ہے۔ اے سلیط، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو تمہاری دادی اماں اور تمہاری بہن کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے تمہیں اجازت ہے کہ جا کر اپنی بہن اور دادی اماں کا دل لگاؤ۔ سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میرے آقا، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ سلیط ہماری امام کو سے جی چرا کر آیا ہے، ان کو حالت جنگ میں چھوڑ کر آیا ہے، وہ ساری عمر میرا منہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گی۔ انہیں جس وقت معلوم ہوگا کہ سلیط اپنے امام کے قدموں پر قربان ہو گیا ہے، خدا کی قسم ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ وہ بھی اس میں راضی ہیں کہ سلیط حضور
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور رحمت للعالمین کے نواسے پر جان قربان کریں۔ حضور آپ دیر نہ کریں، خدا را مجھے جلدی اجازت دیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اے سلید، تم ابھی جوان ہو، تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے جو شہادت کی اس قدر تمنا کرنا چاہتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم زندہ رہو، اپنی جوانی کے مزے لوٹو۔ رو رو کر فرمایا کیا میں اتنا سنگ دل ہوں کہ اپنے ایک ایک جاں نثار کو میدان میں بھیج کر دشمنوں سے کٹواتا رہوں اور ان کے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے دیکھوں؟ اے سلید جاؤ، میرے حال پر رحم کرو، میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے آقا، میں چاہتا ہوں کہ حضور امام علی مقام مجھے خود جنگی سامان سے آراستہ کریں اور مجھے دلہا کی طرح عروس شہادت کی خوشی میں نکلوں۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس نگاہوں کے سامنے رقص کرتا ہوا دشمنوں سے لڑوں اور انہیں ٹھکانے لگاؤں۔ جب میں جام شہادت نوش کروں تو میرا سر میرے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ہو۔ حضور آپ اجازت فرما دیں مجھے۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اے سلید، آنکھیں کھول کر دیکھو تمہارا سر کس کے قدموں میں ہے، تو میں وقت شہادت عرض کروں؟ جو دل مانگو تو دل حاضر، جو سر مانگو تو سر حاضر، جو دل مانگو تو دل حاضر، جو سر مانگو تو سر حاضر، خریداران الفت ہیں تیرے بازار میں آئے۔ حضرت امام علی مقام عرض کرتے ہیں کہ اے سلید، یہ تو میں خوب جانتا ہوں کہ تو میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا اور بے آب مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہوگا۔ اچھا جاؤ اور راہ حق میں اپنا سر کٹاؤ۔ خداوند کریم مجھے اور تمہاری دادی اور بہن کو صبر و ضبط کی توفیق عطا فرمائے۔ سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امام میری آخری سلام قبول ہو۔ خوشی سے اپنے مرکب کو گھوڑے کو ایڑ لگا کر چلاتے ہیں اور اسے ایسی بجلی کی طرح دوڑاتے ہوئے چمکاتے ہوئے میدان کارزار میں آئے اور کوفیوں سے یوں خطاب فرمایا، اے کوفیوں، تم بڑے عیار اور مکار ہو۔ تم نے خود حضور امام عرشی مقام نواسہ رسول دل بندے مرتضیٰ جگر پارہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے بلایا اور ان کی بیعت کی۔ تم نے جو بھی ان سے عہد و پیما کیے وہ سب فراموش کر کے یزید مردود کے پیروکار ہو گئے۔ تم بروز حشر خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے اور شفاعت کے لیے کس دروازے پر جاؤ گے؟ مسلمان قیامت تک تم پر لعنت کریں گے۔ جس عزت و عظمت، سلطنت و وجاہت کے لیے آخرت سے روگرداں ہو وہ تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ خدا تمہارا قصور معاف نہ کرے، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلتا ہوگا اور طرح طرح کے عذاب بھگتنے ہوں گے۔ اب بھی وقت ہے کہ تم ایمان کی شان کو جانو اور حق کو خوب پہچانو۔ عبید اللہ ظالم پر کرو لعنت، بچو اس سے۔ عبید اللہ ظالم پر کرو لعنت، بچو اس سے۔ فدائی بن کے فرزندے پیغمبر کے لڑو اس سے، فدائی بن کے فرزندے پیغمبر کے لڑو اس سے۔ حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ درد انگیز اور معشر خیز تقریر تمام کان لگا کر سامنے کھڑے سن رہے تھے۔ وہ غور و خوض کر رہے تھے کہ حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بالکل حق ہے۔ آج ہمیں حق کے خلاف لڑایا جا رہا ہے اور نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں دین سے ہٹا کر راہ باطل پر لا کر کھڑا کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس دین رہا نہ دنیا ہی ہاتھ آئے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ شمر نے جب دیکھا کہ حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا کوفیوں پر کافی اثر ہو رہا ہے، فوراً ایک فوجی افسر کو یہ حکم دیا، شمر اے فوجی افسر، تم سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان بند کیوں نہیں کرتے؟ وہ دیکھو تمہارے سامنے کھڑا ہو کر اپنے امام کی کس طرح توصیف کر رہا ہے اور ہمارے امیر المومنین یزید اور گورنر ابن زیاد کی کس طرح سے بے حرمتی و تذلیل کر رہا ہے۔ فوراً جاؤ اور اس کو جنت کا راستہ دکھاؤ۔ یہ سن کر وہ فوجی افسر حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور بولا، افسر اے سلید، شاباش، اپنی اور اپنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب پاکی بیان کرو، خوب دل کھول کر ان کی خطبات پڑھو۔ اے سلید، اب باتوں کا وقت نہیں، کوئی ہنر دکھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ فوجی افسر سامنے آیا۔ حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے کوفیو،
معلوم ہوتا ہے کہ تم ہدایت سے محروم ہو چکے ہو۔ تمہارے دل سے عظمت رسول بالکل نکل چکی ہے اور محبت رسول ختم ہو گئی ہے۔ تم لوگ دنیا کے نشے میں اندھے، گونگے، بہرے ہو گئے ہو۔ تم وہی کرتے ہو جو تمہیں امر اور شمر حکم دے۔ یہ فرما کر حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ جنگ ہوئے۔ جب دشمن نے بڑے زور کا تلوار سے حملہ کیا تو حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت ہوشیاری سے روکا۔ پھر آپ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر جو تلوار ماری، دشمن کی تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن بھاگ نکلا، مگر بڑی عجلت سے حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واصل جہنم فرما دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کوفیوں کی ایک پوری پلٹن حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ آور ہوئی، مگر اس شیر دل حسینی جوان نے ایسا جہاد کیا کہ اکثر کو ٹھکانے لگا دیا۔ جو بچ گئے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اے عمر، کچھ شرم کر، میرے سامنے کیوں اپنے افسروں اور سپاہیوں کو بھیج کر جہنمی بنا رہا ہے؟ او بے حیا، اگر تجھے اپنی شجاعت پر زام ہے، گمان ہے، تو تو خود مجھ سے زور آزمائی کر، یا شمر مردود کو بھیج کر ہنر آزمائی کر۔ یہ سن کر شمر جل گیا۔ شمر نے فوراً 50 کار جو ہیں وہ آزمودہ بہادروں کو آپ کے مقابلے میں بھیجا۔ اسی رسالے نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیر بازی شروع کر دی، مگر آپ بھی ان پر بھوکے شیر کی طرح حملہ آور ہوئے۔ آپ جس طرف حملہ کرتے کوفی بھیڑ بکریوں کی طرح آگے آگے بھاگتے نظر آتے، جبکہ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے بھی تھے۔ اسلحہ کی گراں باری اور سورج کی شعلہ باری زوروں پر تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آخر دشمن کی تیر باری سے آپ کا جسم زخمی ہو گیا اور خون بہہ گیا۔ ایک دشمن نے عقب سے نیزہ کا کاری وار کیا، مگر آپ نے مڑتے ہوئے اس کو بھی واصل جہنم فرما دیا۔ نکاحت اس قدر ہو گئی تھی کہ آپ اپنے مرکب سے فرش زمین پر آ گئے اور اسی حال میں نواسہ رسول سے یوں عرض کیا۔ حضرت سلیط کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں: اے میرے آقا، اے امام علی مقام، کیا آپ اپنے سلیط سے خوش ہیں کہ غلام نے حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی وفاداری اور جان نثاری کا پورا حق ادا کر دیا؟ افسوس، شدت پیاس اور زخموں نے مجھے نڈھال کر دیا ہے، ورنہ انہیں مخالفت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بھی خوب مزہ چکھاتا، ان کو دوزخ کا راستہ دکھاتا۔ جب زخموں سے نڈھال ہو کر فرش زمین پر آ لگے تو حضور امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے مرکب کو دوڑایا اور آغوش رحمت میں اٹھا لیا۔ پھر اسی حالت میں اٹھا کر لائے۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ سر نیاز حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش رحمت میں ہے۔ حضرت امام عرض کرتے ہیں: اے سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حال ہے؟ آنکھیں کھولو، دیکھو تو صحیح، تمہارا سر کس کی گود میں ہے؟ کیا تم نے اس لیے مجھے اجازت حرب مانگتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے اپنے امام کو داغ جدائی دو اور خون کے آنسو رلاؤ؟ سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اے آقا، میری آخری سلام قبول ہو۔ یہ کہہ کر بے تابانہ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آنکھوں کے اشارے سے نیاز مندانہ ہدیہ سلام عرض کر کے جاں بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کر رہے تھے تو اشک باری کے بے بہا گوہر عطا فرما رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے کہ اے سلیط، خدا تمہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، تمہارے وارثوں کو بھی اور مجھے بھی صبر و ضبط کی توفیق عطا فرمائے۔ ہائے میرے لیے کئی خاندان کربلا میں جام شہادت نوش کر گئے، کاش تم لوگ میرے حکم کو مان کر اپنے اپنے گھروں کو سدھارتے اور میرا خاندان تنہا یہ مصائب کا سامنا کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تم پر مصیبت نہ آتی۔ یہ سن کر نیاز مند ہو کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس اچھی رسم کی بنیاد خاک اور خون میں لت پت ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پاک شخصیات پر رحم فرمائے۔ میری پیاری بہنوں، انشاءاللہ جو آخری کربلا کے شہداء ہیں ان کا میں کل بیان کروں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے، ایسی غلامی جو شہداء کربلا کو عطا کی تھی، کہ دنیا ہمارے سامنے ہیچ ہو، دنیا کی لالچ ہمارے اندر نہ رہے۔ دنیا میں ہم ہیں، ہم آئے ہی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمارا آنے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے اپنی بندگی کے لیے،
تو بندگی ہو تو ایسی ہو جو شہدائے کربلا کی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اصل بندگی. جب اسلام پر آ جائے تو آپ سر تن سے جدا ہو جائے تو کوئی پرواہ نہ ہو، اور اتنا عقیدہ اور اتنا ایمان مکمل ہو کہ یہ زندگی فانی ہے، فنا تو ہو جانی ہے، اللہ رب العزت کے لیے یہ زندگی گزار دیں، اور آخرت جو ابدی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے. روز قیامت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے. آج سے عہد کریں کہ نماز پنجگانہ کسی بھی حال میں ہو، کیسے بھی ہو، نماز پنجگانہ ادا کریں گے. جہاں آپ کو دعوت آئے قرآن پاک کی درس و تدریس کی، کوئی ایسی دعوت دے آپ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع ہونے کی، تو وہاں پر آپ اپنے آپ کو فوراً سرخم کر دیں. شوہر، بچے، ذمہ داریاں جو بھی ہیں سب پیچھے رہ جائیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع ہو جائیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.